کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے آئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اثناء میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولیں تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے۔ آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے۔ ابو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، اب میں اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا، میں تیرا بڑا بھائی یوسف ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں۔ دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا، اور دیکھو ابھی تمہیں میرے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں۔ اپنے ایک ہمراز کارندے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دے۔ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر اونٹوں پر لاد لیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئے ہوں گے کہ پیچھے سے آواز آئی، اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے، تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا، شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی بگڑ کر بولے، تو اس سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دوں، اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا، ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی گئی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخر کار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہوئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوہ اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تم بہت بد اعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بتا رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر، اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں اور وہ اس سے بہت مانوس ہیں۔ اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کو سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کو چھوڑنے کا نہیں، تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چل دیے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا بھائی بولا، نہیں بھائی، میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی، تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آہ و بکاہ کرنے لگے۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کو یاد کرتے، تڑپتے اور روتے۔ اسی طرح روتے روتے ان کی بینائی جاتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے، میں کیا کروں، کیسے صبر کروں،
میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر، ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر رکھا ہے۔ ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمے کچھ نہیں۔ یہ لو میری قمیض والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل و عیال سمیت یہاں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہیں رہو اور کنعان کو خیر آباد کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں سے فرمایا، اگر تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے؟ یوسف کہاں؟ ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گئے، اب یوسف کہاں؟ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف مل گئے۔ یعقوب اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے، میں نہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھیں جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشاں ہوتے دیکھا تو کھسیانے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، میں ان قریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سے مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے، آج میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکریہ ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا، ابا جان، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔